إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، اب تک اس عنوان پر 11 خطبے ہو چکے ہیں اور آج یہ 12واں خطبہ ہے۔ اب تک 31 باتیں ایسی بتائی جا چکی ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ 32ویں بات جس سے بچنا ضروری ہے، غصہ کرنا۔ آج مسلمانوں کو بات بات پر غصہ بہت آتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غلط حرکتیں کرتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی زبان پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی بچے کو مارتا ہے، کبھی بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو بھی غصہ آتا ہے تو بچوں کو مارتی ہے، گھر کے برتنوں کو توڑتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی میں جب غصہ ہوتا ہے تو طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے۔ غصہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مسلمان غصوں کو پی جاتے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ
انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دشمن کو پچھاڑ دے، دشمن پر غالب آ جائے، بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ غصہ یہ انسان کی فطرت ہے، آتا ہے، لیکن بات بات پر غصہ ہونا یا اتنا زیادہ غصہ ہو جانا کہ ہماری عقل پر ہمارا غصہ غالب آ جائے، یہ غلط ہے۔ ورنہ غصہ آنا تو انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر غصہ ہوتا ہے جب لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کرتے تھے جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جا رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ تمہاری وجہ سے نبی کتنا غصہ ہو گئے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تورات کا نسخہ ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑتی، تو میرے سامنے موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، فوراً کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا۔ میرے بھائیوں، غصہ ہونا انسان کی فطرت، لیکن غصہ ہمارے عقل پر غالب نہ ہونے پائے۔ غصے میں ہم کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور غصے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قاضی، فیصلہ کرنے والا، جب وہ غصے میں ہو تو دو انسانوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے میں اگر فیصلہ کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہو جائے۔ تو قاضی کو، منصف کو، جج کو چاہیے کہ غصے میں فیصلہ نہ کرے۔ لیکن آج لوگ غصے میں کتنے فیصلے کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی کہیں پر نوکری کر رہا ہے، غصے میں آیا، فوراً نوکری سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ، مالک اپنے نوکروں پر غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً فیصلہ کرتے ہیں، نوکر کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے شوہر غصے میں فیصلہ کر لیتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی غصے میں فیصلہ کرتی ہے، شوہر سے خلا لے لیتی ہے۔ یہ غصے میں کیے جانے والا فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کائنات کا بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، ساری دنیا کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ رب کائنات، وہ بھی غصہ ہوتا ہے، لیکن اس نے بھی اپنے بندوں کے لیے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ کبھی غصہ غالب نہیں آتا ہے۔ آپ غصہ کریں، یقیناً غصے کے وقت میں غصہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان غلط فیصلے کرنے لگے، غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ غلط قدم اٹھائے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا ہے اس کا چہرہ۔ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، بار بار غصہ کرنے والا، بار بار غصے میں آنے والا بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں۔ غصہ کرنے والا وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان ہے، آپ کے دین کے لیے بھی نقصان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو بہت زیادہ غصہ ہے، تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سی بات ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان
یہ انسان کو غصہ دلاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے. جب انسان اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا. کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. اور زیادہ غصہ آ گیا، کھڑنے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے بھی نہیں ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ غسل کر لے. کیوں؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو انسان کو غسل کر لینا چاہیے. ایک واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور مانو. امیر المومنین ہیں، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے. تو کہا امیر معاویہ سے ہم تمہاری بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیوں ہماری بات نہیں سنو گے، کیوں نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت المال سے آپ نے بہت سے مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا ہے. اتنی بات تو ٹھیک تھی، لیکن ابو مسلم خولانی نے اس سے زیادہ بڑھ کر کے کہہ دیا. آگے کیا کہا؟ حالانکہ بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا. یہ غصے والی بات تھی. اتنی بات صحیح تھی کہ بھائی بیت المال سے آپ نے بہت سے مسلمانوں کا حق نہیں دیا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اتنی بات درست تھی. لیکن اگلا جو جملہ تھا، حالانکہ بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا ہے. کوئی بھی انسان غصہ ہوگا. امیر المومنین تھے، چاہتے تو قتل کروا دیتے، لیکن فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی حدیث یاد آئی. وہ اتر گئے، اسٹیج سے اتر گئے، ممبر سے اتر گئے، گھر میں گئے، غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر مجلس میں آئے. صحابہ کرام اور بہت سارے مسلمان تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے غسل کرنے کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ میری بات سنو اور مانو، تو حضرت ابو مسلم خولانی نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی تھی کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، بیت المال کی کمائی میں نہ آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا ہے، تو مجھے بہت غصہ آ گیا. فوراً مجھے نبی کی حدیث یاد آئی. میں اپنے گھر میں گیا، غسل کیا، الحمدللہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا. یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ والے. ہم غصے میں کتنا فیصلے کر ڈالتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ غصوں پر کنٹرول کریں، غصوں پر کنٹرول کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو مسلم خولانی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے. کسی مسلمان کو اگر اس کا حق نہ ملا ہو تو وہ بیت المال سے آئے اور اپنا حق لے کر جائے. تو میرے بھائیوں غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے. غصہ آئے تو ہمیں فوراً غصے کو ختم کرنے کی جو ترکیبیں بتائی گئی ہیں ان ترکیبوں کو اپنانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، اس مجلس سے الگ ہو جانا چاہیے. جس آدمی سے آپ غصہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک کہ اس کے لیے اس سے الگ ہو جائیں تاکہ یہ آپس میں اختلاف اور بات زیادہ نہ بڑھنے پائے. اسی طریقے سے 33ویں بات جس سے ہم کو بچنا ضروری ہے، گالی گلوچ کرنا، بدزبانی کرنا. یہ بھی مسلمانوں کی عادت، بات بات پر گالی دینا، بات بات پر آگے پیچھے کی باتیں کرنا، یہ مسلمانوں کی صفت ہو گئی. مسلمان منہ پھٹ ہو گیا ہے، مسلمان بدزبان ہو گیا ہے. اپنی بیوی بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنے ماتحتین کام کرنے والوں کو گالی دیتا ہے. ارے آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، اس مقام کا خیال کریں، اس عہدے کا تو خیال کریں. معمولی کام کرنے والوں کو گالی دیں گے، آپ بدزبانی کریں گے، وہ آپ کی کیا عزت کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ اس آدمی کو یہ عہدہ کون دے دیا. یہ ہماری عادت ہے. پتہ نہیں کس زور میں، طاقت کے زور میں، عہدے کے زور میں، پیسے کے زور میں انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو.
شائستہ گفتگو کیا کرو، تمہاری بات میں نرمی ہونی چاہیے، تمہاری بات میں شائستگی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو شائستہ گفتگو کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ منحزور ہوتے ہیں، جو لوگ بد زبان ہوتے ہیں، جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے، لوگ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے عہدے کی وجہ سے، آپ کی بڑائی کی وجہ سے، آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ سے سلام کر لیا تو یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، وہ اپنی عزت بچا رہا ہے تاکہ آپ اسے گالی نہ دیں۔ جس دن یہ احساس ہو جائے گا ہم لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دیں گے، وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے سلام کر رہا ہے، وہ آپ کی محضوری سے بچنے کے لیے آپ کے سامنے آ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شائستگی کا خیال کریں، اپنے منہ سے بد زبانی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو آپس میں شائستہ گفتگو کیا کرو، تمہاری زبان کی وجہ سے شیطان تمہارے اندر اختلافات پیدا کروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی آواز یہ دوبارہ واپس نہیں آتی ہے، اسی لیے آدمی کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کسی بات کو بولنے کے لیے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور بعض لوگ ہیں گفتگو کرنے کے بعد سوچتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو گفتگو سے پہلے بھی سوچتے ہیں، بعد میں بھی سوچتے ہیں، وہ سب سے اچھے انسان، اور سب سے برا انسان نہ پہلے سوچتا ہے نہ بعد میں سوچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی گفتگو کریں سامنے والے کو ریسپیکٹ دیں، سامنے والے کو عزت دیں۔ ہم سامنے والے کو عزت دیں گے، سامنے والا ہمیں عزت دے گا۔ ہم اس کا احترام کریں گے، وہ ہمارا احترام کرے گا۔ گالی گلوچ کرنا یہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد زبانی نہیں، کبھی بھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کے ساتھ گالی گلوچ کرنا یہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، مومن کو قتل کرنا، اس کی جان لینا یہ کفر ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو مار دیا، آپ نے کسی مومن کی ہتیا کر دی تو آپ کافر ہو گئے، آپ کفر میں چلے گئے۔ آپ نے مسلمان کو گالی دیا، آپ گنہگار ہو گئے۔ مسلمان کو کبھی گالی نہیں دینا چاہیے، مسلمان سے کبھی بدزبانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بدزبانی نہیں کرتے۔ آپ چھوٹے بچوں کو بھی ریسپیکٹ دیتے تھے، آپ ان کے بھی عزت کا احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ یہی چھوٹے بچے بڑے ہو کر کے قوم کے معمار بننے والے ہیں، یہی بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم جو چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، چھوٹے ہم سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم گالی گلوچ کریں گے، اگر ہم زبان کا احتیاط نہیں کریں گے، ہمارے بچے ہم سے یہی چیزیں سیکھیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بھی شائستگی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے، اور کسی مومن کو قتل کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو مسلمان یا دو انسان آپس میں لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ گالی دے رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، سب سے زیادہ گناہ، پورا گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے پہلے شروع کیا تھا، جس نے پہلے شروع کیا تھا۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن ابھی بھی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ابھی بھی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ جب بھی بات کریں گے گالی گلوچ کے ساتھ بات کریں گے، اور بہت سارے لوگ تو اس کو اپنا ایک بڑکپن سمجھتے ہیں۔ کسی کو گالی گلوچ دینا یہ کوئی بڑکپن ہے؟ یہ تو ایک گھٹیا حرکت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھیں۔
شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو لڑا دے، اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلوائے جس سے دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، اور جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھیں اور شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے صحابی ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال جو مؤذن رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، بڑی پیاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر حضرت بلال کو برا بھلا کہہ دیا۔ بھئی حضرت بلال کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، حضرت بلال تھوڑا کالے کلوٹے تھے۔ یہ ہماری مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کالا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کوئی گورا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کوئی لمبا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کوئی چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے۔ اب کوئی لمبا کسی چھوٹے کا مذاق اڑائے، کوئی گورا کسی کالے کا مذاق اڑائے، تو آپ کس کا؟ اللہ کی تخلیق پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے تعلق سے فرمایا کہ آپ ان کی بات کہتے رہتے ہیں، ہیا قضا و قضا، وہ ناٹی ہیں، چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کا نقل اتارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی چھوٹی ہیں، ناٹی ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پیارے نبی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا مزہ بدل جائے گا۔ آج ہم مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، تمسخر کرتے ہیں، بڑا چھوٹے کا مذاق اڑا رہا ہے، گورا کالے کا مذاق اڑا رہا ہے، دبلا پتلا موٹے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا مذاق اڑایا، کالا کلوٹا، تیری ماں کالی کلوٹی، تیری ماں باندھی تھی۔ حضرت بلال تڑپ گئے، میں مسلمان ہوا، میرا کالا ہونا آج لوگوں کے لیے عیب ہے۔ حضور کی خدمت میں پہنچے، رونے لگے، کہا، اے اللہ کے رسول، آج ابو ذر نے مجھے ذلیل کیا ہے، میری ماں کی گالی دی ہے اور میری ماں کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، انکا امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر جہالت پائی جاتی ہے، اپنے ساتھی کا مذاق اڑاتے ہو، تم نے بلال کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے، حضرت بلال سے کہا، میں اپنی رخسار کو زمین پر رکھتا ہوں اور اے بلال تم اپنے پیر کو میرے گردن پر رکھو اس وقت تک جب تک کہ تم مجھے معاف نہ کر دو۔ حضرت بلال نے کہا، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہوگی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میرے بھائیوں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری شان عام لوگوں سے اونچی ہے۔ اگر ہم بھی لوگوں کی طرح سے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو بتائیے ہمارے میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک مسلمان جب زمین پر چلتا ہے تو دوسری قوم کے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ والے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری چال ڈھال، ہماری گفتگو، ہماری طرز زندگی عام لوگوں سے الگ ہونی چاہیے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد زبانی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ یہ زبان جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، اگر کوئی ان کی حفاظت، میں یضمن لی ما بین شفتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ،
جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان، جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ چیز جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اگر زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی مسلمان دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور بتائیے جنت میں لوگ کس عمل سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تقوی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جہنم میں کیوں لوگ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ زبان کی وجہ سے، یہ زبان انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک حدیث پیارے نبی کی مجھے یاد آ رہی ہے، ایک انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے، جنت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اب اگلا قدم جو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ غور کرو میرے بھائیوں، غور کرو، ہمارے نبی فرماتے ہیں جنت کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، ایک قدم صرف باقی ہے، ایک قدم اٹھا کر کے وہ رکھے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ اپنی زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے کہ جنت کے بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک قدم باقی رہ گیا، دہلیز تک پہنچ گیا لیکن جنت سے محروم ہو گیا۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ ایک آدمی جہنم کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اگلا قدم اٹھایا تو جہنم میں جائے گا لیکن زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ زبان اگر اس پر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ آج وہی لوگ بدنام ہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، جن کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ 34ویں چیز جس سے ہم کو رکنا ہے، ضروری ہے اختلاف کرنا۔ اور اسی پر میں اپنی بات، یہ جو عنوان چل رہا تھا اس کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ 34 باتیں کر کے، پھر بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ پھر دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اختلاف کرنا، اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر اختلاف کتنا پایا جاتا ہے؟ ملت میں اختلاف، جماعت میں اختلاف، برادری میں اختلاف، گھر میں اختلاف، فیملی میں اختلاف، ہر جگہ اختلاف 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 اختلاف۔ ہم آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ ہم کو پسند نہیں ہیں، آپ کو ہماری بات اچھی نہیں لگتی ہے، ہم کو آپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بس اسی میں لڑ رہے ہیں، اسی میں اختلاف ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے حکم دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، سب مل کر کے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ لیکن آج مسلمان ٹولیوں میں بڑھ گئے، آج مسلمان برادریوں میں بڑھ گئے، آج مسلمان مسلکوں میں بڑھ گئے، آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، آج مسلمان جماعتوں میں بڑھ گئے۔ ہماری قوت ختم ہو گئی، ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس قوم میں اختلاف ہو جاتا ہے اس کی قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہماری تعداد کم و بیش 30 کروڑ ہے، کم و بیش 30 کروڑ ہیں۔ ہم بے وزن ہو گئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب جو چاہتا ہے ہم کو ذلیل کر دیتا ہے، جب جو چاہتا ہے ہم کو رسوا کر دیتا ہے، جب جو چاہتا ہے ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے، جب جو چاہتا ہے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، جب جو چاہتا ہے مذہبی کتابوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہم بے وزن ہو گئے ہیں، ہم بے حیثیت ہو گئے ہیں، ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رہی۔ کیوں؟ ہم اختلاف میں پڑ گئے ہیں۔ ایک مسلک والے کو مارا جاتا ہے، دوسرا مسلک والا خوش ہوتا ہے۔ ایک مسلک کی مسجد توڑی جاتی ہے، دوسرے مسلک والا خوش ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں مسلمان ہی توڑواتے ہیں۔ ہماری مسجد بن رہی ہے، کون ہے ہمارا دشمن؟ کوئی غیر قوم نہیں ہے، دوسری جماعت والے چاہتے ہیں یہ مسجد نہ بننے پائے۔ یہ ہے ہمارا اختلاف۔ ہم دشمنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کا دشمن ہے، ایک جماعت والا دوسری جماعت کا دشمن ہے۔ کہاں کا مسلمان؟ کہیں کا مسلمان؟ یہ ہے ہماری حالت۔ مسلکوں کی بنیاد پر ہم اس قدر ہمارے دل بٹ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے۔
اور ایک دوسرے کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ آج ہے یہ مسلمانوں کی حالت، آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا لا تفرقوا، ٹکڑوں میں مت بٹو، ٹکڑوں میں مت بٹو۔ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے بے وزن ہو جاؤ گے، بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ خوبصورت عمارت تقریباً 150 سال کی یہ عمارت ہے۔ 150 سال میں کتنی نسلیں، 3 نسلیں چلی گئی ہوں گی۔ کبھی ہم نے غور کیا اوپر اٹھا کر کے آسمان کو، کیسا یہ ہمارے لوگ بنا کے گئے ہوں گے، کتنا اتحاد ان کے اندر رہا ہوگا، کتنا اخلاص ان کے اندر رہا ہوگا۔ کبھی ہم نے غور کیا کتنی مسجدیں بنی ٹوٹی 150 سال سے یہ مسجد کھڑی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت نصیب فرمائے جن لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ آج عالیشان مسجدیں بنتی ہیں، یہ خوبصورتی نہیں آتی ہے، اتنا بہترین، اتنا خوبصورت، دل سے دعائیں نکلتی ہیں میرے بھائیوں۔ ان کا اتحاد تھا، ان کا اخلاص تھا، سب لوگوں نے مل کر کے کیا۔ ایسا ہم بھی متحد ہوں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اینٹوں کو الگ کر دیا جائے، عمارت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جسم کے ایک حصے میں، آپ کے ایک پیر کی ایک انگلی میں اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کا اثر دماغ تک ہوتا ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا ہے۔ ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ کیسے کیسے مسائل آئے، ہم نے کبھی احساس کیا؟ آج ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ میرے بھائیوں، اختلافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اختلاف میں کبھی انسان کو سکون نہیں ملتا ہے، اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اختلاف سے انسان بے وزن ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختلاف کا، آپ نے فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت اجتماعیت یہ رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنا یہ عذاب ہے۔ ہم جب سب لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 گنا، 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز آپ اکیلے پڑھیں گے تو 1 گنا ملے گا۔ اجتماعیت کا کتنا فرق پڑتا ہے دیکھو، ہمارا اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک امام جب نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کا ثواب بڑھ جاتا ہے، 27 گنا ہو جاتا ہے۔ آپ اکیلے وہی نماز پڑھیں گے آپ کو 1 گنا ثواب ملے گا۔ 27 گنا ثواب کیوں بڑھا؟ یونٹی کی وجہ سے، اجتماعیت کی وجہ سے۔ اجتماعیت کی زندگی گزارو میرے بھائیوں۔ اختلاف کے بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب اختلاف ہوا ہے ملت کا خسارہ ہوا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا پہاڑی پر، اور کہا تھا ہم غالب ہوں یا مغلوب، تم یہاں پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ مل جائے۔ فتح ہوئی، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ وہ 50 تیر انداز جن کو پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا ان میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ 50 آدمیوں کے امیر تھے، ان کو بتایا، ان کو سمجھایا کہ نیچے مت جاؤ، نبی نے منع کیا ہے۔ اختلاف ہو گیا، بہت سارے صحابہ نیچے آ گئے، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے پھر ہار گئے۔
ہار گئے، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنائی دانت ٹوٹ گیا، آپ کا خود جو آپ پہنے ہوئے تھے لوہے کا ہیلمٹ، اس کی کیل آپ کے چہرے میں دھنس گئی، آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کی وفات کی خبر مدینہ میں پھیل گئی، مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، نبی کا ثنائی دانت ٹوٹ گیا، نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ کیوں نقصان ہوا؟ اختلاف کی وجہ سے۔ وہ 50 آدمیوں میں اختلاف ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اختلاف سے باہر نکلو، اجتماعیت کا ثبوت دو۔ اجتماعیت اللہ کو پسند ہے، اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب انسان اختلاف کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ باہر نکلے تاکہ صحابہ کو بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کی تعین کریں۔ آپ کو بتایا گیا، آپ نے کہا میں باہر نکلا تھا تاکہ میں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کی تعین وہ کون سی رات ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے جھگڑے کی وجہ سے میں جھگڑا صلح کرانے لگا اور میرے دماغ سے وہ بات نکل گئی، اختلاف ہوا، رحمت سے محروم ہو گئے۔ ورنہ آج ہمیں معلوم رہتا کہ وہ کون سی رات ہے جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے؟ جیسے لوگ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مسلمان بے وزن ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ صحابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان کبھی مغلوب ہوگا، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا حال کیا ہوگا؟ جس طریقے سے جب پانی بہتا ہے تو پانی کے اوپر خس و خاشاک بہتے ہیں، تمہاری حیثیت وہ غصہ فیل، وہ پانی پر بہنے والے خس و خاشاک کی ہو جائے، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا، کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سی بیماری ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ جب انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ بے وزن ہو جاتا ہے، وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مار نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ موت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جو کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ جب بزدلی آ جائے گی، جب دنیا سے محبت کرنے لگو گے، جب موت سے نفرت کرنے لگو گے، تمہارے اندر کا جو وزن تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک، 1 مہینے کی مسافت تک میرا نام سن کر کے میرا دشمن لرزتا ہے، 1 مہینے کی مسافت تک۔ میرے بھائیوں، مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا کے اکثر حصوں پر مسلمانوں نے حکومت کی، کب؟ جب ان کے اندر اتحاد تھا، لیکن جب اختلاف ہوا مسلمان بے وزن ہو گئے، ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اللہ کے واسطے اختلافات کو چھوڑو، متحد بن کر رہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو اتحاد نہیں ہونے دیتی ہیں؟ وہ کون سے جراثیم ہیں جو ہم کو ملنے نہیں دیتے ہیں؟ بہت ساری ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات مسلک میں لوگ بٹ گئے ہیں۔ مسلک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا وہی دین ہے۔ مسلکوں سے باہر نکلو، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف آؤ، مسلکوں کو توڑ دو۔ یہ مسلک سب سے بڑی رکاوٹ ہے اتحاد میں۔
لوگ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، علماء کرام اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں پوچھیں ان کے دل ملے ہیں کہ نہیں؟ صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں، دل نہیں ملتے ہیں۔ دل ملاؤ، دل۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ مسلک ہے۔ دوسری بات، رنگ و نسل۔ رنگ و نسل، سرحدی حد بندیاں، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں صوبے کا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے آپ کے بیچ میں، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ باہر کا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ کہاں سے اتحاد پیدا ہوگا؟ ایک انسان اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال آپ کے یہاں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ باہر کا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کو ملنے نہیں دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، زبان۔ زبان، ایک دوسری زبان بولنے والا، لوگ ایک دوسرے کو پسند، یہ کنڑا بولتا ہے، وہ تیلگو بولتا ہے، وہ ملیالی بولتا ہے، وہ دوسری بنگالی بولتا ہے۔ ایک زبان، یہ تو صرف ایک علاقائیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہماری زبان کیسی بھی ہو، ہمارا رنگ و نسل کیسا بھی ہو۔ اور ایک چیز جو ہے خاندان، ہم فلاں برادری کے، ہم فلاں خاندان کے۔ کیا فلاں خاندان کے تو جنت میں چلے جائیں گے؟ فلاں برادری کے تو جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے خاندان اور برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ آپ کسی بھی برادری کے ہوں، آپ کسی بھی خاندان کے ہوں، آپ کا خاندان اور آپ کی برادری اپنی جگہ پر رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان اور برادری کو چھوڑ دیں، لیکن خاندان اور برادری یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تبرک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے تھے، لیکن قریش کے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، مدینے کے لوگ انصاری تھے، لیکن انصار کے لوگ، مدینے کے لوگ، بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، عمل کیسا ہے؟ عمل، پیارے نبی نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ان باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔